بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ نہایت ہی عزت و احترام و شرف و مجد کے لائق سامعین کرام، ناظرین محترم، گزشتہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں لاہور سے اٹھنے والا فتنہ ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری، اس کے تعاقب میں وقتاً فوقتاً آپ کو سما خراشی کی زحمت دیتا ہوں۔ چند دن پہلے ان کے بڑے بھائی کے چہلم کے موقع پر ڈاکٹر صاحب نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک کتاب کا تعارف کروایا، اور اس کا نام مقالات جلالیہ ہے، جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتلایا کہ اس کے مصنف مفتی ظہور احمد جلالی صاحب ہیں، جو بکھی شریف کے اندر بھی استاد رہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ میرے محسن بھی ہیں، میرے محترم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں۔ یہ ہے مقالات جلالیہ۔ یہ جس ذات کی کتاب ہے وہ میرے بڑے محترم ہیں، اور اضافہ یہ ہے کہ سجادہ نشین صاحب کے بھی استاد ہیں، میرے تو ہیں ہی، بڑے محسن ہیں، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، جو سال ہاں سال یہاں مدرس رہے۔ اور اس کتاب کو انہوں نے بڑی اہمیت دی، اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ ہے مقالات جلالیہ، چھپے ہوئے دربار شریف سے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے دلوں میں چین اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دینے والے حقائق پر مبنی، اور بھی کسی کے بندو آنکھیں کھولو، اگر کتاب خود نہیں دکھا سکتے تو میں تو دکھا رہا ہوں۔ اور اس شبے کا بھی اظہار کیا کہ یہ کتاب اب شاید ناپید ہو جائے، اٹھا لی جائے، چھپا لی جائے، اس لیے کہ چونکہ یہ کتاب انہیں فائدہ دے رہی ہے۔ یہ کتاب اپنی ملے گی، مفقود ہو جائے گی، مگر بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ ان کے موقف پر اس کتاب کے صفحہ نمبر 211 سے 2 لائنیں پڑھ کر انہوں نے سنائی، اور جتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو انہوں نے پیش کیا وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ فقی شریف اشرف آصف جلالی سے اعلان اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے۔ خود چھپا ہوا کیا ہے؟ یہ فقی شریف دربار شریف کا چھپا ہوا ہے، مقالاتے مقالاتے مقالاتے۔ اب اس سے سننے والوں کو ایک بہت بڑا مغالطہ، دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 211۔ صرف ایک بات پڑھتا ہوں، نبیوں کی خطا اجتہادی مانی گئی، لکھی گئی، آج غیر نبی کی خطا اجتہادی پر گستاخی کا فتویٰ کیوں لگا؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ ڈاکٹر صاحب کا نام اہل علم نے امام دجل و فریب رکھا، چونکہ یہ ایک فتنے کے امام ہیں، دجل کے امام ہیں، تو یہ 2 لائنیں پڑھ کر بھی انہوں نے اپنے منصب کے مطابق اپنے منصب کا حق ادا کیا، یعنی مکمل دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور یہ دھوکہ انہوں نے عوام کو بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیانت انہوں نے مفتی ظہور احمد جلالی صاحب سے بھی کی۔ میں سب سے پہلے اس پر مزید کلام و تبصرہ کرنے سے بھی پہلے اس کتاب مقالات جلالیہ کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ضرور پڑھی جائے، اسے کوئی نہ چھپائے، یہ نایاب نہ ہو بلکہ دستیاب ہو۔ یہی کتاب، اور جس جگہ سے انہوں نے 2 لائنیں پڑھی ہیں، یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو غالباً 207 صفحے سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ تقریباً 222-23 صفحے تک یہ جاتا ہے۔ تو یہ جو 14-15 صفحات ہیں، یہ ایک مقالہ ہے، اس کو مکمل پڑھا جائے
اور اس مقالے کی عدالت میں ڈاکٹر اشرف لاہوری کو کھڑا کر لیا جائے، اور اس کی یہ گفتگو جو آپ نے ابھی ملاحظہ کی، جس اہتمام کے ساتھ اس نے مقالات جلالیہ کو پیش کر کے دھوکہ دیا، فریب کیا، دجل دیا، اور پوری مکاری اور چالاکی کے ساتھ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کتاب اور یہ اس کتاب کی 2 لائنیں ہمارے حق میں ہیں اور ہمارا نظریہ عقیدہ بیان کر رہی ہے، یہ عبارت پڑھ کے اس سے اب ایک نتیجہ نکالا، ایک مفہوم نکالا، اپنا وہ باطل نظریہ جو جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ سے بھی بڑھ کر ایک دھوکہ ہے۔ میں یہ بات بڑے افسوس سے کہنے لگا ہوں، لیکن پوری دیانت کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ یہ لفظ میں ابھی بولنے لگا ہوں کہ موصوف کا دھوکہ دینے کا انداز اور سٹائل جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو متنبی قادیان کا تھا، بالکل وہی ہے۔ میں نے متنبی قادیان کا مطالعہ کیا ہے، اس کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور جو لوگ متنبی قادیان کے طریقہ واردات کو سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی مماثلت ہے ڈاکٹر اشرف لاہوری میں اور مرزا قادیان۔ کہہ رہا ہے کہ میں یہ قرض چھوڑ رہا ہوں کہ مجھ پر گستاخی کا فتویٰ کیوں لگایا۔ گستاخی کا فتویٰ کیوں لگا؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ یہ ان پہ قرض چھوڑ رہا ہوں، پہلے ہزاروں قرضوں کی طرح۔ جو عبارت پڑھی اس عبارت سے جو ثابت کرنا چاہا، میں بالترتیب آپ کے سامنے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اصل یہ مقالہ تھا کیا۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 207 سے یہ مقالہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک مولانا ہے جو پاک و ہند میں جانے پہچانے جاتے ہیں، طارق جمیل صاحب۔ اس کتاب کے اندر بنیادی طور پر ان کے افکار کا رد ہے، اور اس جگہ پر بھی یہ جو صفحات ہیں، اور اس سے ابتدا میں ایک مقالہ چھوڑ کر دوسرا مقالہ بھی ان کے رد میں ہے۔ تو اس کتاب کا اکثر حصہ مولانا طارق جمیل کے رد میں۔ جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہ ہیڈنگ پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، طارق جمیل ایک جاہل اور گمراہ کن واعظ ہے۔ اب جس کا رد کیا جا رہا ہے، پہلا فتویٰ اس پر کیا لگایا کہ وہ جاہل ہے، دوسرا گمراہ کن ہے، ضال ہے، مدل ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس جگہ سے یاد رہے کہ انہوں نے عبارت پیش کی تھی۔ اچھا، اب کیوں جاہل ہے، کیوں ضال و مدل ہے، وہ ہم بتائیں گے۔ اگلے صفحے پر اس کا صفحہ نمبر 208 پر لکھا کہ طارق جمیل موجودہ دور کا ایک عظیم فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ ہے یہ ہم بتائیں گے، اسی مقالے میں لکھا ہے کس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر دجالی کو دجالی کہتے ہیں، امام دجل و فریب کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، تو جناب والا یہ کتاب جس کو آپ نے بڑے اہتمام سے پیش کیا ہے، یہ ہے مقالات جلالیہ، چھپے ہوئے دربار شریف سے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے دلوں میں چین اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دینے والے حقائق پر مبنی مقالات یہ تو بتاتے کہ یہ مقالہ کس عنوان پر تھا۔ یہ تو پورا وہی عنوان ہے جو آپ کا ہے، یہ تو وہ راہ ہے جس راہ پر آپ چل رہے ہیں۔ یار اتنا بندہ دھوکے باز اور جھوٹا ہو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے حلیے کو دیکھا جائے، پگڑی کو دیکھا جائے، آواز کو دیکھا جائے، لب و لہجے کو دیکھا جائے، اور کس اعتماد کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور دائیں بائیں وہ سفید ریش۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں۔ ان میں سے ایک سفید ریش نے جو استدلال پیش کیا ہے وہ اس کا الگ سے ہم آپریشن کریں گے، لیکن آ جائیے
طارق جمیل موجودہ دور کا ایک عظیم فتنہ ہے جو اپنی جہالت کے انجیکشن عوام و خواص کو اپنی چرب زبانی سے لگا کر ان کی آخرت برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب یہی عبارت پوری یہ آپ پر بھی فٹ آتی ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 209، مولانا طارق جمیل صاحب کی بے اعتدالیاں، یہ بھی آپ پر فٹ آتا ہے۔ اچھا، اب وجہ جناب والا، صفحہ نمبر 210، آپ نے 211 کی 2 لائنیں پیش کی ہیں۔ یہ بحث شروع ہوتی ہے، پہلی بحث عصمت یا حفاظت صحابہ۔ یہاں پر مولانا طارق جمیل سے یہ معاملہ سرزد ہوا کہ جس پر یہ رد لکھا گیا کہ طارق جمیل نے کیا کہا، لسنی تعین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی خلافت کا کیوں نہ کیا، کہ حضور نے اپنی زبان پرنور سے کیوں نہ فرما دیا کہ پہلے ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، یا ایک ترتیب یا تعین حضور نے کیوں نہ کیا۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بحث چھیڑی، اس بحث پر انہوں نے اپنے ایک استدلال پیش کیے۔ اب جو تعین حضور نے نہ کیا اس کی 2 وجہ بیان کی، ان میں سے ایک وجہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ کام اب پہلی دفعہ ہونے لگا تھا، چونکہ اب یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم بیٹھے گا، تو غیر معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔ یہ تھی وہ بات۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 99% عصمت کے قریب ہو گئے، لیکن 100 نمبر نہیں لے سکے۔ 100 نمبر لینے والا تو معصوم ہوتا ہے، لہذا ہم انہیں 99.5 نمبر تو دے سکتے ہیں، آدھا چھوڑیں گے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق رہے۔ یہ ہے طارق جمیل کا موقف۔ ہم کہتے ہیں، اب جواب آ رہا ہے، مولوی طارق جمیل صاحب نے اس مقام میں کئی غلطیاں کی ہیں، یعنی ہم اس کو یہ اجازت نہیں دیں گے 0.5% صحابہ کے بارے میں یہ قول کرنا، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کیا کہا کہ ہم 99.5% ان کو عصمت کے قریب مانتے ہیں، لیکن 0.5% تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق رہ جائے۔ تو رد لکھا گیا کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، آگے عبارات پیش کی گئی، حوالے دیے گئے، عصمت کی تعریف کی گئی کہ معصوم کون ہوتا ہے۔ وہ بحث جب چلی، اب وہ عبارت یہاں آئی، اب وہ عبارت آئی جو مولانا اشرف نے پیش کی تھی۔ عصمت گناہ و معصیت سے ہوتی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ معصیت نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، غلط فہمی یا اجتہاد میں خطا اور چوک ہونے سے نہیں ہوتی۔ انبیاء کی عصمت کس سے ہے؟ گناہ سے ہے، کہ وہ گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، معصیت نہیں کرتے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ غلط فہمی سے عصمت نہیں ہوتی، یا اجتہاد میں خطا سے عصمت نہیں ہوتی، جو دروازے سے چھپا ہوا ہے۔ خطا اور چوک ہونے سے عصمت نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام سے ان کی معصیت سے معصوم ہونے کے باوجود خطا یا غلط فہمی کا صدور ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر دلچسپ بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ طارق جمیل نے جو بات کہی اس کا چونکہ رد لکھا جا رہا ہے، تو جواباً اب مولانا کہتے ہیں، مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب اپنی اس کتاب میں جو خود اشرف صاحب نے کہا یہ انہوں نے لکھی، یہ ہے مقالات جلالیہ۔ یہ جس ذات کی کتاب ہے وہ میرے بڑے محترم ہیں، اور اضافہ یہ ہے کہ سجادہ نشین صاحب کے بھی استاد ہیں، میرے تو ہیں ہی، بڑے محسن ہیں، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، جو سال ہر سال یہاں مدرس رہے، اللہ کے فضل سے آپ بھی زندہ ہیں۔ وہ اگر لکھ دیں اور کسی دربار سے چھاپے کہ سب سے پہلے تو ہم مولوی طارق جمیل صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت ابو بکر سے جو بشری خطا ہوئی وہ کیا تھی۔ اس طرح اگر وہ ہمیں خلفائے اربع کی بشری خطاؤں کی فہرست فراہم کر دیں تو ہم بھی اپنی ایمانیات پر نظر ثانی
پر مجبور ہو جائیں گے. یعنی مطالبہ کر رہے ہیں. وہ جو 0.5% کی بات کی ہے کہ ان سے یہ خطائیں صدور ہوتی ہیں تو یہ نہ کیا جائے. یہ طارق جمیل کی جو ایک گفتگو ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں فہرست دے, وہ بشری خطاؤں کی فہرست حضرت ابوبکر کی دے, خلفائے اربعہ کی دے. یہاں پر میں یہ بتا دوں انہیں کہ شاید وہ دے یا نہ دے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اشرف آصف کے سٹیج پر بیٹھ کر فیصل آباد کے ایک مولانا نے جو غالباً مولانا سعید قمر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے مطالعے میں حضرت عمر کی خطائیں نکال کر دکھائی ہیں. قال عمر فواللہ ما ہوا الا قد شرح اللہ صدر ابی بکر. یہاں میں نے جب بیان کیا نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطائے اجتہادی تھی. 2 طالب علم ایک مدرسہ سے آئے تھے اور اس مدرسہ کے مدرس وہ بڑے قابل ماشاءاللہ اور اچھے عالم دین, تو انہوں نے کہا جی یہاں تو خطا وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. وہ فہرست انہوں نے مہیا کر دی ہے جس کا مطالبہ آپ طارق جمیل سے کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ فہرست یہ بد نصیب دے یا نہ دے, لیکن ایک فیصل آباد کے بد نصیب نے دے دی ہے اور ڈاکٹر اشرف کے ساتھ بیٹھ کر دی ہے, صحابہ کی خطائیں گنوائی ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ کمی بیشی میں 2 احتمال ہیں. اگر کمی بیشی سے مراد معصیت ہے تو یہ بڑی جسارت کی بات ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان کی طرف کسی شرعی یا حسی دلیل کے بغیر ہی معصیت کی نسبت کی جائے, کیونکہ یہ کہنا کہ وہ 0.5% گناہگار ہیں سب و تنقید میں شمار ہوتا ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ سب و تنقید میں آئے گا. کس پر؟ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے. یہ ناقابل برداشت بات ہے. بالکل درست, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. یہاں پر جو دھوکہ اس نے دیا اور اپنے اس کلپ کے اندر سب سے بڑا وہ جو دھوکہ دے رہا ہے, میں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے اس دھوکے کی طرف لاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ طارق جمیل صحابہ کے لیے خطا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی خطا کی کوئی تعویل نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کوئی تعویل نہ کرو, خطا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل, ان کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خطا مانو. وہ معصوم نہیں ہے, بلکہ اس نے تو یہاں پر لکھا ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ طارق جمیل کے بارے میں اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو غلط ہے. لیکن یہ رد جو لکھا جا رہا ہے یہ اس نظریے پر طارق جمیل کا رد ہے کہ وہ صحابہ کے لیے خطا تسلیم کرتا ہے اور ان کی خطا کی کوئی تعویل نہیں کرتا. شیعوں کے رد میں ہمیں صحابہ کو معصوم نہیں بنانا چاہیے. طارق جمیل اس مقالے میں مولانا نے طارق جمیل کا رد کیا ہے اور گستاخ, بے دین, گمراہ بلکہ گمراہ کن یعنی دال اور مدل ثابت کیا ہے کہ شیعوں کے رد میں یہ ایسے الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے, وہ خطا پر تھے. تو جناب والا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو ہمارا نظریہ تھا. شیعوں کے رد میں آپ کیسے سیدہ طیبہ خاتون جنت کے لیے یہ قول کریں گے؟ اب آئیے جو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم پر الزام پلٹ کر الزام لگا رہے ہیں, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سیدہ کے لیے خطائے اجتہادی کا قول برداشت نہیں کرتے اور انبیاء کے لیے کرتے ہیں, لہٰذا یہ رافضی ہیں اور سیدہ کو غیر نبیہ کو وہ نبی سے افضل مانتے ہیں, لہٰذا یہ رافضی ہیں. ارے نبی کو نبی سے اونچا سمجھا کہ آدم علیہ السلام تو خطا اجتہادی کر لیں تو کوئی بات نہیں, اور اگر سجدہ پاک کریں یا ان کو کہے کہ انہوں نے کی تم کو تعین ہو گئی ہے.
تو یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. ظالم کتنا بڑا سرکا، کتنی بڑی خیانت. ہم جو مانتے ہیں وہ سن، ہم وہ مانتے ہیں جو سیدنا پیر مہر علی شاہ قطب عالم رئیس المجددین حضرت اعلی گولڑوی نے جو عبارت لکھی، جس کو تو نے پڑھا اور ہم وہ مانتے ہیں، جس میں کسی خطائے اجتہادی کا قول نہیں ہے، وہ نفی کر رہا ہے غیر نبی سے عقیدہ عصمت کی. اگر اجتہادی کا لفظ تو بول رہا ہے کہ میں نے تو اجتہادی اللہ کہ یہ جھوٹ ہے، تو نے اجتہادی نہیں بولا، ہم نے تو اسی لیے تو گرفت کی. تو نے امکان کو وقوع بنایا، امکان کی بات کی حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ، تاکہ عقیدہ عصمت خاصہ نبوت اعظم سمجھا جائے، غیر نبی کے لیے عصمت نہ سمجھی جائے. آئے تطہیر سے یہ عقیدہ نہ ثابت ہو کہ وہ سب معصوم ہے. حضرت نے تو صرف یہ بات کہی. تو نے کہا کہ مانگ رہی تھی، خطا پر تھی، اور کہا جب تک ہم یہ قول نہ کرے شیعوں کا رد نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ یہ خطا اتحادی کا میں نے لفظ بولا ہے، تو پھر خطا اتحادی تو پہلے ثابت کر چکا کہ یہ تو انبیاء سے بھی ہوتی ہے. انبیاء صرف ایک نبی نہیں، انبیاء علیہ السلام سے معصوم ہونے کے باوجود خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، کیونکہ خطا اجتہادی سے عصمت نہیں، معصوم تو گناہوں سے ہیں، خطا اجتہادی سے تو معصوم نہیں. جب انبیاء سے ہوتی ہے اور خطائے اتحادی انبیاء سے ہو تو ان کی عصمت پر کوئی فرق نہیں آتا، تو پھر یہ تیری دلیل کیسے بنے گی؟ حضرت سیدہ کے غیر معصومہ ہونے پر دلیل کیسے بنے گی؟ تو یہ تو بالکل برابری والا معاملہ ہو گیا. چنمائی ذرا غور کر، سیدہ پاک کے لیے تو کہتا ہے کہ میں نے، حالانکہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے اس وقت لفظ غلطی کہا، تو نے کہا خطا پر تھی، خطا پر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. ٹھیک ہے، تجھے انگلینڈ کے ایک ذلیل اور رسوا قسم کے مولوی نے یہ لفظ پکڑایا. اب یہ جو انہوں نے شور مچا رکھا ہے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بیان میں صرف خطا کے ساتھ لفظ اجتہاد کا اضافہ کر دیں، تو یعنی خطا اجتہادی میری مراد تھی. تو بس یہ ان کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ وہ اس طرح کی بک بک کریں کہ تو اجتہادی لفظ کہہ دے، باقی پھر ہم نبڑ لیں گے. لیکن تجھے اس نے پھنسا دیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اجتہادی اگر تو نے بعد میں بولا، ہم مان رہے ہیں تو اب یہی بول رہا ہے میں نے اجتہادی کا اجتہادی کا. مطلقاً خطا کی بات نہیں، کوئی ملعون لوگ مطلقاً خطا کہہ رہے ہیں. 35 گھنٹے کی میری تقریریں کہ یہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے، خطا بمانا گناہ، خطا بمانا گناہ، بلکہ اگر گناہ کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو ہم وہ بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن میاں یہ اجتہادی کہہ کر تو عقیدہ عصمت کی نفی نہیں کر سکتا غیر نبی سے، اس لیے کہ انبیاء سے خطائے اجتہادی تو بیان کر چکا. اب جب تو خطائے اجتہادی بیان کر چکا انبیاء سے، تو ان کے عقیدہ عصمت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو پھر یہ دلیل ان کے لیے کیسے ثابت ہوگی؟ ان کے لیے نفی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس بات کو مانا جائے، اس بات کو تسلیم کیا جائے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. کل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. ہم چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، گولڑویوں، سب صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے. کیا عصمت یہ صرف اور صرف خاصہ ہے نبیوں کا، اور مطلقاً خطا ہر غیر نبی سے ہو سکتی ہے. یہ ہے امکان. اب ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پر اسی جگہ پر مفتی صاحب نے تفصیلاً بحث کی ہے اور رد کیا ہے، اور شاہ اسماعیل دہلوی کے حوالے دیے ہیں طارق جبیل کو، چونکہ وہ ان مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو جب وہاں سے جواب دیے.
میں علماء سے کہوں گا، پورے ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقالات جلالیہ کا یہ چیپٹر ضرور پڑھیں، صفحہ نمبر 207 سے پڑھنا شروع کریں اور پھر اپنے پورے ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیں کہ یہاں پر مولانا نے کس بات کا رد کیا، طارق جمیل سے کون سی غلطی سرزد ہوئی، وہ کون سا گمراہ کن جملہ بولا، وہ کس بات سے وہ جاہل ہے، گمراہ کن ہے، اس کی بے اعتدالی ہے، ایک عظیم فتنہ ہے، وہ وجہ کیا ہے۔ اس نے صحابہ کے بارے میں یہ لفظ بولنے کی جو کوشش کی تو آپ نے رد کیا، بالکل ایگزیکٹ وہی لفظ ہے، اور یہاں پر بھی عقیدہ عصمت کی بحث چھڑی، معصوم غیر معصوم کی بحث چھڑی۔ اب آئیے میں یہاں پر بات جس پر ختم کر رہا ہوں، کیا خوبصورت بات حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے مولوی طارق جمیل کو جواب دیتے ہوئے کہی۔ اللہ اکبر، 2 حدیثیں لائے۔ پہلی حدیث، اللہ اکبر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان پر تنقید مت کرو، ان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نہ نکالو۔ یہ پوری ایک حدیث مبارکہ انہوں نے نقل کر دی، اہل علم سے جانتے ایک ہی حدیث۔ اب یہاں یاد رہے، جب سرکار صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی لخت جگر بھی ہیں اور سرکار کی صحابیہ بھی ہیں۔ یہ حدیث ان کے بارے میں بھی ہے، جس طرح ہر صحابی کے بارے میں یہ حدیث ڈھال بنتی ہے، ان کی عظمت ناموس کا دفاع یہ کرتی ہے، اس ہی طرح بلکہ اس سے 2 گنا ہو کر حضرت سیدہ طیبہ کے لیے ناموس کا بھی پہرا دیتی ہے یہ روایت۔ دوسری حدیث، اور کیا خوبصورت بات ہے جناب، کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات سے حضرت عمر کو ناراض کر دیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی بھی مانگی، لیکن حضرت عمر نہ مانے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بعد میں حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی اور وہ بھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے مجلس نبوی میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت عمر نے واقعہ سنانا شروع کر دیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے ہوئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ ابو بکر کو اندیشہ ہوا اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم زیادتی میں نے ہی کی تھی۔ یہ جو روایت پڑھ کر سنا رہا ہوں، رد طارق جمیل میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ 2 دفعہ حضور نے فرمایا۔ اس وقت کو یاد کرو جب شروع میں نے کہا تھا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انڈر بریکٹ شروع میں تم سب نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اور یہ صرف ابو بکر تھے جنہوں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی حضرت ابو بکر کی سچی شکایت کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ مولوی طارق جمیل صاحب اپنی نادانی سے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو 0.5% گناہگار قرار دینے پر مصر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ناچیز اس پر علماء کی خدمت میں، مشائخ کی خدمت میں اور ان بد نصیبوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو آج اس کے ہم نوا بنے بیٹھے ہیں، اور کراچی سے خاص طور پر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں، میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کسے کہیں؟ حضرت عمر کو۔ بات کردہ تھی، نہ کردہ نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر بھی تسلیم کر رہے تھے، خدا جانے وہ کیا بات تھی، میں اس پر نہیں جانا چاہتا۔ بات کردہ تھی، نہ کردہ نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر مان رہے تھے، لیکن حضور نے فرمایا، میرے لیے
میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے اے عمر؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان و منقبت بیان فرمائی کہ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ ابو بکر کیسے کھڑے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اے علماء، اے مشائخ، آپ کے اندر اگر غیرت ایمانی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ کی لخت جگر نور چشم رحمت للعالمین بدت الرسول ملکہ فردوس بری ام الحسنین اس سیدہ بطول پر کلام کرنا آپ چھوڑ نہیں سکتے؟ لفظ واپس نہیں لیے جا سکتے؟ رجوع نہیں کیا جا سکتا؟ تف ہے تم پر، تف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس ہو، عزت ہو، عظمت اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے سرکار کہے عمر ٹھہر جاؤ، میری خاطر چھوڑ دو۔ یہاں تو باغ فدق میں معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور تم جو میں نے جیسا کہ تبصرہ کیا کہ جو دلیل بنا کر تم دھوکہ دے رہے ہو، یہ دلیل بنتی ہی نہیں۔ اور اس پر میں علماء کو پھر متوجہ کروں گا، ملتان سے شہزادہ غزالی زمان حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ پیر سید ارشد سعید کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ کے اس خط کو دوبارہ پڑھیں، اور جو لوگ اس کو ہلکا جان رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، وہ جان لیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اہل سنت کے معمولات کو، اہل سنت کے مزاج کو، اہل سنت کی حدود کو، سرحدوں کو یہ شخص پامال کر رہا ہے۔ کل تک آپ کے بزرگ جن لوگوں کا رد کرتے رہے، جن وجہ سے کرتے رہے، جن گستاخیوں کا تعاقب ہوتا رہا، آج یہ دروازے کھول رہا ہے۔ آج انبیاء کے لیے خطائیں ممبروں پر یہ ثابت کر رہا ہے، جس کو حضرت فاضل بریلوی نے اس کو مجمع عام میں بیان کرنا صاحب بہار شریعت نے حرام لکھا۔ اور یہ دھڑلے سے یہ آپ کے پوری اس مسلک اہل سنت کی چادر کو یہ ڈاکٹر لاہوری تار تار کر رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اور کراچی کے یہ کچھ لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کب تک دنیا ہے، کب تک ہے؟ یہ فیس بک، یہ ویڈیو، یہ یوٹیوب، یہ جھوٹی فیم، یہ کب تک ہے؟ قبر نہیں ہے تمہارے سامنے؟ اور یہ بے غیرتی ہے۔ آئیے میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے منہ سے لفظ نکل گئے، تو یہ لفظ مولانا نے اس کے لیے بھی لکھے۔ ہاں، اللہ 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 اللہ، میں نے نہیں چاہتا کہ یہ وقت زیادہ لگے، لیکن یہ لفظ چونکہ نکلا ہے، مولانا صاحب نے یہ لفظ بولے ہیں۔ اب کسی کی تعویل اور دفاع کو کمزور دیکھ کر مولوی طارق جمیل صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ مؤثر دفاع کی سوچتے، لیکن انہوں نے تو بے غیرتی کا سبق دینا شروع کر دیا کہ دشمنوں اور دوست نما دشمنوں کی تنقیدوں اور اعتراضوں کو سنو اور تسلیم کر لو اور اس کی کوئی تعویل اور دفاع نہ کرو۔ ایگزیکٹلی وہی، بالکل وہی جو آج اس ڈاکٹر اشرف کو رعایت دے رہے ہیں، گنجائش دے رہے ہیں کہ معمولی سی بات ہے، وہ بے غیرتی پر اترے ہیں۔ 0.5% کا قول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور دلائل کے انبار لگ گئے ہیں، عقیدہ عصمت کھل گیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اس میں حق میں ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ان پاکوں کے بارے میں ہم کوئی اپنی زبان دراز کریں،
بلکہ مولانا نے دلائل پیش کیے کہ یہ بات پیش ہوئی صحابہ کے سامنے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کیا گیا تو پوری روایت نقل کی کہ کس طرح دیکھو کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا کس طرح دفاع کیا، ان کی ناموس کا پیرا دیا، تعویل کی کہ فلاں جگہ پر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، بیت رضوان میں موجود نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، اس کی تعویلات پیش کی، دفاع کیا، ان کی ناموس کا دفاع۔ بدتہ تو یہ تھا کہ جس طرح اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ باغ فدق کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حق نہیں مارا، غصب نہیں کیا، بالکل درست فیصلہ کیا، اسی طریقے سے حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا سوال کرنا یا مطالبہ کرنا بالکل حق تھا، درست تھا۔ اور رد شیعہ کے اندر عقیدہ عصمت کی نفی اگر کرنی ہے غیر نبی سے تو وہ عبارت جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اس میں امکان کی بات کی اور مطلقاً بات کی، مطلقاً، دوبارہ کہہ رہا ہوں، امکان کی بات کی، تاکہ وہ بالکل الگ الگ ہو جائے کہ نبی وہاں کوئی امکان کی بھی بات نہیں ہے، نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، کوئی امکان نہیں، گناہ معصیت معصوم ہے، اور غیر نبی امکان معصیت ہے، لیکن وقوع یہ کوئی ضروری نہیں ہے میاں مٹھو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے خود ساختہ ایک فارمولہ بنایا ہوگا ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ جو فارمولہ کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ میں تمام علماء سے، مشائخ سے یہ 10 بستہ عرض کرتا ہوں، مقالات جلالیہ کو پڑھیے، جس کا حوالہ دے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس کو ضرور پڑھیے، یہ 15-16 صفحات ہیں، ان کو پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب میری بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ آپ ضرور متفق ہوں گے کہ 2 لائنیں پڑھ کر جو اس نے سنائی ہیں وہ کتنا بڑا دجل دیا، دھوکہ دیا ہے، اور یہ گویا کہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب میرے نظریے، میرے عقیدے، میری فکر کے مطابق یہ ساری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اب ناپید ہو جائے گی، یہ کتاب اپنی ملے گی، مفقود ہو جائے گی، مگر بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، دجل ہے، فریب ہے، اور وہ لوگ جو اس کی ہم نوائی میں آج کھڑے ہیں، میں انہیں دوبارہ عرض کروں گا، میں ان سے عرض کروں گا، اپنی آخرت خراب نہ کیجیے، اتنا بڑا سودا نہ کیجیے، اتنا بڑا سودا نہ کیجیے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔